یہ سارا جتنے چشتیاں ہیں، ضروری چشتی نہیں، باقی بھی سارے، اب اسے ذرا لکھ لیجئے جو میں بیان کرنے لگا. ایک آیت پڑھنا ایک نیک عمل سے بہتر ہے ترجمے کے ساتھ، جب آپ کو سمجھ آئے گی یہ کیا ہے. مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ اس سلسلے کا خاص لگاؤ. سورہ فاتحہ بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے قرآن مجید کے اندر. اس کے 20 نام ہیں، اور جس کے جتنے صفاتی نام ہوں اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیتیں اور خوبیاں زیادہ ہیں. یہ سورہ 2 بار نازل ہوئی. یہ واحد سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی، پھر مدینہ میں نازل ہوئی. سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 اور 88 آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات عطا فرمائی اور بڑی عظمت والا قرآن. آپ ان اشیاء کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جن سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو چند روز عیش کے لیے بہرامند کیا. تو کیا تعلق ہے؟ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی، آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں. یہ تعلق آپس میں کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس سورہ فاتحہ ہو اس کو عمارہ، اس کو دولت کی طرف، محلات کی طرف، سونا اور چاندی کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو ہم نے سورہ فاتحہ عطا کر دی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو مسلمانوں، سورہ فاتحہ نبی کہہ رہا، نبی کے منہ سے اللہ تعالیٰ فرمانا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. تو معلوم ہوا جس کے پاس سورہ فاتحہ ہے وہ خود کو غریب نہ سمجھے، وہ ملینر ہے. سنن دارمی جلد 2 صفحہ 320. حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے. لوگ سارا میڈیکل سٹور آپ کے پاس آ گیا، ساری دوائیوں کی کمپنی آپ کے پاس آ گئی اگر سورہ فاتحہ کے آپ عامل بن گئے ہو. عامل بننا ہے اس کا. تفسیر البیان میں ہے کہ جس وقت یہ سورہ اتری تو 70,000 فرشتے جو ہیں وہ ساتھ آئے. بھئی ساتھ کیوں آئے؟ آدمی جب آپ کے پاس ملنے آتا ہے تو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنے زیادہ آدمی اس کے ساتھ ہوتے. اگر ڈی ایس پی آتا ہے تو اس حساب سے، گورنر آتا ہے تو اسی حساب سے، اور جب صدر آتا ہے اسی حساب سے بندے ہوتے ہیں. تو بندوں کا جھمگھٹا بتاتا ہے کہ کوئی عظیم آدمی آیا. تو جب سورہ فاتحہ اتری، حالانکہ باقی جو آ رہی ہیں وہی جبریل علیہ السلام طرح تشریف لا رہے ہیں، لیکن جب سورہ فاتحہ آئی تو 70,000 فرشتے آئے. ان کا آنا بتلا رہا ہے کہ بہت اہم چیز جو ہے وہ آ رہی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. سورہ فاتحہ اتنی امپورٹنٹ ہے، کوئی اور سورہ لازم قرار دی نہیں گئی، لیکن اس کو لازم کیا. فرض کی پہلی 2 رکعت کے اندر، سنن اور نوافل کی تمام رکعات کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اگر آپ لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو پھر آپ خاموش ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے گروپ، جماعت، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ آداب تو سب بجا لاتے ہیں، لیکن جب بات کرنا ہوتی ہے تو بات ایک ہی کرتا ہے. اگر پورے مجمع کے اندر ہر آدمی بول رہا ہو تو بادشاہ جو ہے وہ عنایت کم کر دے گا، وہ توجہ نہیں دے گا، غصہ کر جاتا ہے کہ سارے کیوں بول رہے. تو بلا تشبیہ جب تم نے کسی کو امام بنا لیا تو اب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے. تو امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں تم اب غور کرو کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، ورنہ کیا ہو جائے گا جو امام پڑھ رہا وہ کچھ اور ہے، جو تم پیچھے پڑھ رہے وہ ہو رہا. یہ ضروری تو نہیں کوئی امام کو جو یاد ہے وہ تمہیں بھی یاد ہوگا. تو خاموشی سے سنو. اور باقی رہ گیا کہ جب امام خاموش ہے تو پھر ہم کیوں خاموش کیوں رہیں؟ تو امام ریسیٹیشن، کنسیڈر ہز ریسیٹیشن. امام کی قرات تمہاری قرات ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 2800 پہ والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا. زبور میں نہیں، انجیل میں نہیں اور فرقان میں بھی اس کی مثل نہیں. تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 20ویں مجلس کے اندر آپ کا یہ بیان ہے. فرماتے ہیں مومن وہ ہے کہ جو 3 چیزوں کو دوست رکھتا ہے. 3 چیزوں کو دوست رکھتا ہے. موت، تاکہ برے کام نہ کرے، درویشی، تصوف اختیار کرے، سورہ فاتحہ، یہ 3 چیزیں اس کے اندر تاکہ بیماریوں سے بچا رہے. سلسلہ چشتیہ میں اس کا وظیفہ بہت زیادہ اور عامل ہے. انیس الارواح 14ویں مجلس کے اندر بات سنی. فرماتے ہیں جو شخص ہمیشہ سوتے ہوئے 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انبیاء کے بعد جنت میں داخل کرے گا. خواجہ غریب نواز اپنے مرشد کی بات سناتے ہیں. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ رستے میں دریا آ گیا، پل کری میں نہیں تھا، اب دریا کو کراس کرنا تھا. حضور کیسے کریں؟
کہنے لگے بس تم آنکھ بند کرو، میرا ہاتھ پکڑو اور قدم بڑھاتے جاؤ. ہاتھ پکڑا، آنکھ بند کی، قدم بڑھایا، فرمانے لگے آنکھ کھولو، قدم روک دو. قدم روکے، آنکھ کھولی، دیکھا تو دریا کے پار. عرض کی حضور یہ کیسے ہوا؟ فرمانے لگے جب میں نے تیرا ہاتھ پکڑا تو 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ہم چل پڑے، اللہ تعالیٰ نے دریا کراس کروا دی. پانی آپ کے نیچے تک رہا، پاؤں بھی گیلے نہیں کیے. اللہ اکبر جل شانہ. تو سورہ فاتحہ جو ہے آپ بھی اسے اپنا عمل جو ہے وہ بنا لو. یہ چشتیہ سلسلے سے خاص تحفہ ہے آپ لوگوں کے. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ اس کے عامل. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی ہم نے ویزا لینے جانا رہا، انٹرویو ہے، تو بتائیے کیا کریں. ویسے میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جتنی امبیسی کے اندر عبادت ہوتی ہے، امریکہ کی امبیسی میں شاید ہی کسی اور جگہ اتنی عبادت ہوتی ہو. سارے لوگ جنہوں نے عبادت نہیں بھی کرنی وہ بھی وہاں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی وظیفہ پڑھ رہا، کوئی درود پڑھ رہا، کوئی کچھ پڑھ رہا. تو بھائی پھر امبیسی محفوظ ہی رہے گی نا جب تم لوگ اتنی عبادت کر رہے ہو تو. اور باہر کے ممالک میں آگے لوگ عبادت بھی زیادہ کرتے ہیں. امریکہ میں بنسبت پاکستان کے لوگ زیادہ عبادت کر رہے ہیں. کینیڈا میں بنسبت پاکستان کے زیادہ عبادت کر رہے ہیں. وہاں یہ لوگ شاید نہ کرتے ہوں، یہاں زیادہ عبادت کرتے ہیں. تو آپ وہاں وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں ہم نے ویزا لینا کیا کریں؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ نے انٹرویو دینا ہو، کسی کے سامنے جانا ہو، کسی سے بات کرنی ہو اور آپ کو ڈر ہو کہ وہ میری بات نہیں مانے گا، 19 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے سامنے چلے جائیے. 19 مرتبہ. لیکن جب آپ نے اس کے سامنے جانا ہے تو بیچ میں کوئی اور چیز نہ ہو. آپ یہ اس کے پاس جب پہنچیں تو آپ کی فاتحہ پوری ہو چکی ہے اور رستے میں کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے. امام شافعی فرماتے ہیں مجھے ایک ایسا مرض ہوا کہ حکیموں نے کہا کہ علاج کوئی نہیں ہے. پھر میری نظر سے ایک دم اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو پھر وہ چیز دے دیتا ہے، اسے ایک دم خیال میں آ جاتی. وہ حدیث خیال میں آ گئی. لگے او علاج تو میرے پاس ہے. آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی کے صدقے سے وہ جس کا علاج حکما کے پاس نہیں تھا، آپ کو شفا مل گئی اس بیماری سے. تو جو بھی پھر آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو یہی کہتے جاؤ سورہ فاتحہ پڑھو. اللہ اکبر جل شانہ. تو سلسلہ چشتیہ کہ ہر پیر نے اس عظیم سورہ کا وظیفہ جو ہے وہ رکھا. آپ بھی فجر کی اذان کے بعد 41 مرتبہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کو اپنا وظیفہ بنا لیں. گھروں کے اندر دادا بیمار، دادی بیمار، ابو بیمار، امی بیمار، یہ بیمار رہتے ہیں. بہترین یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں، جو بھی آپ میں سے فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، بیوی ہے تو گھر میں اذان جب ہو جائے تو اذان کے بعد نماز سے پہلے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ پھونک مار دیجیے. وہ پانی کے جو اس مریض کے استعمال میں 24 گھنٹے رہے، پھر اس کے بعد پھر 41 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دیجیے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے. خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن یاد نہیں ہوتا تھا. بڑے پریشان تھے. ایک دفعہ اسی پریشانی میں سو گئے تو خواب کے اندر آپ کے مرشد جو آپ کے ماموں بھی لگتے تھے ان کا دیدار ہوا. خواجہ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا. پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے کیا کروں، قرآن یاد نہیں ہوتا. فرمانے لگے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، تمہیں قرآن مجید یاد ہو.